شروع میں جب آپ وہاں سے آئے تھے کیوں آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی تھی افغانستان سے اب یہاں پر؟ میں بتاؤں اس کو اس لیے کہ کفر اور اسلام کے خلاف ایک جنگ تھا. اس وقت کی سپر پاور تھی روس حملہ کیا تھا افغانستان کے اندر. اس صورت میں پھر ہم مہاجر ہو گئے. 1983 کو ہماری ہجرت کا سال ہے. پاکستان آئے تھے. پھر 1991 کو ہم مظفر آباد آئے. 34 سال سے یہاں رہائش پذیر ہے. اس کے بعد پھر میری شادی ادھر ہو گئی. پھر بچے وغیرہ ان کی تعلیم کاروبار سارا اسٹارٹ ہو گیا. میری بچوں کی پیدائش یہاں آئی. ان کو کیا پتہ افغانستان کیا ہے. پاکستان سے ہم خوش ہیں کہ انہوں نے 40-45 سال ہمارے لوگوں کو جگہ دیا, ساتھ دیا. السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ مظفر آباد سے میں ہوں مدیحہ عباسی. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شیر علی خان جو افغانی ہیں. پچھلے 34 سالوں سے انہوں نے اپنی زندگی کے جو 34 سال ہیں یہاں مظفر آباد میں گزارے. کچھ عرصہ پہلے انہیں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ انہیں واپس جو ہے افغانستان جانا ہے. 34 سالوں میں ان کے گھروں میں جو فوتگیاں ہوئی ہیں ان کے قبرستان بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں ان کے جو بچے ہیں یہیں پہ زیر تعلیم ہیں جن کے نادرہ سے جو برتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے گئے. ان سے بات کریں گے یہ اپنے کاروبار کو لے کے اور بچوں کی تعلیم کو لے کے یہ کتنے پریشان ہیں, کس طرح کے ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کتنے سالوں سے یہاں پر جو مظفر آباد میں رہ رہے ہیں, کتنے بچے آپ کے زیر تعلیم ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہماری آواز بننے کی کوشش کی. 1983 کو ہماری ہجرت کا سال ہے. پاکستان آئے تھے. پھر 1991 کو ہم مظفر آباد آئے. اس وقت سے ابھی تک. اس کے بعد پھر میری شادی ادھر ہو گئی. پھر بچے وغیرہ ان کی تعلیم کاروبار سارا اسٹارٹ ہو گیا. تو ابھی ہم 34 سال سے یہاں رہائش پذیر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے شادی افغانستان سے کی تھی؟ نہیں, شادی میں نے ادھر کی ہے. یہاں کشمیر سے کی ہے؟ اپنوں سے کی ہے لیکن کشمیر میں کی ہے. ہاں, ادھر کی ہے شادی. تو کتنے بچے آپ کے زیر تعلیم اور کس کس کلاس میں؟ میری 5 بیٹے ہیں. ایک ایجوکیشن یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. دوسرے نے میٹرک کیا ہے. تیسرے 9ویں میں پڑھ رہے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں قرآن کو. اور سب سے جو لاسٹ ہے وہ ادھر 4 میں پڑھ رہے ہیں. بچوں کی سارے بچوں کی پیدائش یہیں پہ ہے؟ ساروں کی پیدائش یہاں کی. وہاں کی برتھ سرٹیفکیٹ یہاں کا بنا ہوا ہے. تو باقی سارے ہماری اور جو قانونی کاغذات ہے وہ ہمارے پاس سب کچھ لیگل ہے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ کون سی غیر قانونی. ہم جس طرح نوٹیفیکیشن ہمارے خلاف جاری ہوا ہے کہ غیر قانونی کو ہم نکالیں گے. ہماری کاروبار گھر مثلا دکان سب کچھ رجسٹر ہے. تو کاروبار کس طرح کا کاروبار آپ یہاں پر کر رہے تھے؟ کروڑوں روپے کا آپ کا کاروبار بھی یہاں پر ہے. اس کو لے کر کس حد تک آپ پریشان ہیں؟ کاروبار تو ہم اس سوچ میں تھے کہ جو ہماری کارڈز تھے POR کارڈز 1996 2002 2006 میں ایک سے فرقی معاہدہ ہے جو اقوام متحدہ افغانستان اور پاکستان کے اندر, اس کو لے کے ہم نے اپنی کاروبار بھی پھیلایا اور ہماری رہن سہن بھی پھیل گئی کہ ہم جب بھی ہماری واپسی ہو وہ سے فرقی مذاکرات کے بغیر ناممکن ہے. اب جب نوٹیفیکیشن ہمارے خلاف جاری ہوا, جب ہم نے اداروں سے معلومات کی افغانستان والوں سے اور اقوام متحدہ والوں سے, تو انہوں نے بتایا تو اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں پاکستان نے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم ان کو اپنے خلاف جو فیصلہ ہے ہمارے خلاف, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس فیصلے میں نظر ثانی کریں. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں, ظاہر سی بات ہے 34 سالوں میں آپ کے یہاں پر بچے ان کی پیدائش بھی یہیں کی ہے. اس کے بعد جیسے آپ کے والد صاحب فوت ہوئے, والدہ فوت ہوئی, ان کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں. تو کیسا محسوس کریں یہاں پہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو وہاں کا نہیں پتہ, یہیں کو اسی ریاست کو وہ اپنا سمجھتے ہیں, یہاں پہ سارا کچھ بچوں نے دیکھا ہے, وہاں کا نہیں پتہ. تو اس چیز کو لے کر کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں اصل آپ کو میڈم ایک بات بتاؤں کہ میں جب مانسہرہ ایبٹ پشاور جاتا ہوں, ہمارے لوگ ہوتے ہیں غم خوشی میں. جب میں یہ لوہار گلی سے پار ہو جاتا ہوں خود کو مسافر, مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں مسافر ہو گیا ہوں. جب میں انٹر ہوتا ہوں لوہار گلی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ملک چلا گیا ہوں. ایسی فیلنگ میری اندر ہے. میری بچوں کی پیدائش یہاں آئی, ان کو کیا پتہ افغانستان کیا ہے, کہاں جانا ہے. اس فیصلے کے بعد ہماری جتنی بھی افغان مہاجرین کے بچے ہیں, خواتین ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, یہ سارے تزلزل کا شکار ہے. بہت زیادہ اداس رہتے ہیں, یہ کافی سارے خفے ہیں. تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟
अपील हमारा ये है कि सबसे पहले तो हमारा जो हक़ है रेफ्यूजीज़ का जो स्टेटस होता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक माहिदा था, उस पर अमल किया जाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करें। अगर ये तहम्मुल नहीं कर सकते पाकिस्तान, फिर इतना तो करें कि हमारे लिए एक मुनासिब टाइम मुख्तस करें ताकि हमारे बच्चों की जो तालीम है वो कंप्लीट हो जाएं, और जो हमारी करोड़ों अरबों के हिसाब से बिज़नेस है जिसके हम टैक्स दे रहे हैं, फाइलर हैं हम, तो हुकूमत को पे कर रहे हैं टैक्स, उसको समेटने में हमारे साथ हुकूमत भी साथ दे, आवाम भी साथ दे, और हम फिर अपनी खुशअस्लूबी से इंशाअल्लाह हम अपनी मर्ज़ी से चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक मुनासिब टाइम हो ताकि हम किसी माली या खुदा न खास्ता इस तरह फाक़े का शिकार ना हो जाए। शेरहान, दूसरा मुझे आप ये बताएं कि शुरू में जब आप वहाँ से आए थे, क्यों आपको ये ज़रूरत महसूस हुई थी अफ़गानिस्तान से अब यहाँ पर शिफ्ट हुए? एक मार्के हक़ मैं बताऊँ उसको, इसलिए कि कुफ्र और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंग था। उस वक्त के सुपर पावर थे रूस हमला किया था अफ़गानिस्तान के अंदर। उस सूरत में फिर हम माहिर हो गए, होना पड़ा माहिर। अगर ना होते तो हमारी ख़वातीन की इज़्ज़तों को पामाल करते वो, तो इस वजह से फिर हमने यहाँ से वापस जाकर अफ़गानिस्तान में जिहाद की। 11 साल की मुद्दत में फिर रूस को शिकस्त हुई। उसके बाद फिर हमें क़ानूनी हैसियत मिली पाकिस्तान में, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती के तहत मिली है। जो भी नुमाइंदगी करते थे वही करते थे। पाकिस्तान से हम खुश हैं कि उन्होंने 40-45 साल हमारे लोगों को जगह दिया, साथ दिया। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान को, मशवरा भी मेरा यही है कि 45 साल रख कर अपनी मेहमान नवाजी को दागदार ना करें। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है शेरहान अफ़गानी, जिनके बच्चे भी यहीं पर ज़ेर तालीम है। 34 सालों से ये यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में रहाइश पज़ीर हैं।